لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی. یہ پاکستان اب صرف چند مضبوط طاقتور ہاتھوں میں ہے جس نے سارے اداروں کو تباہ کر کے، آج میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، تحقیق کریں کہ دنیا کی جس فیڈریشن کے اندر سینٹ موجود ہے، وہاں 2 سینیٹر کی اگر کمیٹی بنتی ہے تو وہاں بڑے سے بڑا وہ آرمی چیف ہے یا کسی اور ادارے کا بڑا، اس عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش ہو کر ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. آج 2 ہفتے ہو گئے اس اپر ہاؤس ایوان بالا 2 درجن سے زیادہ سینیٹر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے 3 مطالبات کو دہراتے ہیں. میرے ملک کے لوگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اس لیے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا مستقبل یہ قطعاً نہیں ہے کہ گھر کا مالک مہنگائی کی چکی میں پھنسے، بے روزگار ہو، ملک دیوالیہ ہو، لیکن اس کا چوکیدار، اس کے خاندان والے ارب پتی اور کھرب پتی بن جائیں اور اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت باہر لے کے جائیں. یہ ہے وہ حقیقی آزادی کا پیغام جس کے لیے تم نے 26 تاریخ کو پنڈی میں جمع ہو کر پاکستان کے اداروں کو بحال کرنے کے لیے، آئین کو عملی طور پہ بحال کرنے کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا. پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست پاکستان اداروں کے ساتھ چلتی ہے اور پاکستان کا سپریم ادارہ پارلیمنٹ، وہ اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے، آئین میں ترامیم کرتی ہے اور دوسرے اداروں کو ان کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈومین کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور یہ تمام چیزیں ایک کتاب جس کو دستور پاکستان کہتے ہیں، جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں، اس کے تحت ہوتی ہیں. آج سینٹ آف پاکستان، ہاؤس آف فیڈریشن، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اسی آئین کی بالادستی، اسی قانون کی حکمرانی کے لیے جہاں ہر فورم پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، آج وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اسی جدوجہد میں سڑکوں پر بھی ہیں اور اس انصاف کے ادارے کے سامنے بھی روز یہاں پر آتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ صرف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ آپ کی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہوگا، آپ کے جان و مال کا تحفظ ہوگا، آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا، ڈگنیٹی آف ہیومن لائف کی بات ہوتی ہے. اور مثال کیا ہمارے سامنے آتی ہے؟ اعظم سواتی کی، اعظم سواتی کی، جس پر آئین سے ماورا، قانون سے ماورا ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ہوئی. آئین کہتا ہے
کہ تحریر اور تقریر کی آزادی ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، اور یہاں ہوتا کیا ہے؟ شہید ارشد شریف کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا ہے، اس کے قلم کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا لہو بھی آج یہی پکار رہا ہے کہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ آئین کہتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزن، سب قانون کے سامنے برابر، سب کام قانون کے تحت، کوئی مارا نہیں ہے۔ اور ان کی مدیت، ان کی منشا کے مطابق ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے آج کہ کیا یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنے والی ریاست ہے، یا اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے؟ آج جو جنگ ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی ہے، اور ان اشرافیہ کے چنگل سے چھڑانے کی ہے کہ جس نے اس مملکت کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے دوران جو سب سے بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، اور ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے اس حوالے سے، کہ ایک اکثریت کو سازش سے اقلیت میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بظاہر تو یہ ہو گیا، مگر عملاً یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان کی اکثریت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد، ان کا لیڈر، ان کی جماعت تحریک انصاف اور قائد عمران خان ہے۔ یہ جو اشرافیہ مسلط ہوئی، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اتنے قلیل عرصے میں جس بیلیٹنٹ طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا، قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا، بلڈوزنگ ہوئی، اور اپنی مرضی کے قوانین کو اپنے ریلیف کے لیے پاس کرایا گیا، اس سے شرمناک مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف آج پاکستان کا نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا توق گلے میں ڈالے پھر رہا ہے، اور روزگار آپ کو اگر نظر آتا ہے تو پاکستان کی کابینہ میں صرف نظر آتا ہے، کھلتی پھولتی کابینہ، 80 کے قریب آج وہاں وزیر بھرتی ہو چکے ہیں، محکمے ختم ہو گئے، وزیر ختم نہیں ہوتے، اور ایک فیصلہ اس کابینہ سے نہیں ہوتا۔ مفروروں کی کابینہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، مفروروں کی بیٹھک میں آج پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں، مفروروں کی بیٹھک میں اپنی دولت کو ٹھکانے لگانے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ 26 نومبر وہ تاریخ ساز دن آ رہا ہے جس دن فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچ کر دم لے گی۔ اس دن پاکستان کا قومی لیڈر عمران خان آپ کے سامنے ہوں گے، ان کی آواز ہوگی، قوم کی لبیک ہوگی، اور اس مملکت پاکستان حقیقی آزادی کی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا 13واں روز ہے کہ ہم یہاں پہ روز آتے ہیں، اپنا احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں درج کرتے ہوئے اپنی جو ہماری قانونی اور اخلاقی ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈز جو کہ بنیادی طور پہ اس کھڑے ادارے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ڈیمانڈز کو پورا کرے۔ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے
کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سینیٹرز جو کہ اپنا اظہار خیال پارلیمنٹ میں کرتے ہیں وہ آج سڑکوں پر کیوں ہیں؟ وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ میں جو مہرے بٹھائے گئے ہیں وہ ان پارلیمنٹیرینز کو نہ فلور دیتے ہیں نہ وہاں پہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اور وہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ نیب کا بدنام زمانہ قانون پاس کیا جا رہا تھا مفتاح اسماعیل نے اپنا کیا کہا ہے کہ وہ کس کے میاں پہ وہ قانون لایا گیا. تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان جس طرح کے عمران خان کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان چاہیے، یہ وہ ایک کھلی مثال ہے جس میں کہ ایک وہ پاکستان ہے جو کہ جن کو انصاف کی بھی فراہمی ہوتی ہے، جن کو اس ملک کی جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ ایک دسترس ہوتی ہے، اور دوسرا پاکستان وہ ہے جو کہ ان ساری بنیادی حقوق سے محروم ہے، اور وہ نہ تو ان کی کوئی اہمیت ہے جو کہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور نہ ان کی اہمیت ہے جن کو کہ ووٹ دیا جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک ماحول بن گیا ہے. سارے ادارے اگر مفلوج ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں سوائے ایک ادارہ جو کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر یہ مفلوج ہو جائے اور باقی سارے ادارے کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا کیونکہ انصاف کی امپلیمنٹیشن، انصاف کا حصول تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اور آج جو ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، اگر تو آنریبل سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مطالبات جو کہ ایک ہے عمران خان کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر کا درج ہونا ایک بنیادی حق ہے. اس سے بھول جائیں کہ وہ ایکس پرائم منسٹر تھا یا اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ تھا. دوسرا ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، آخر کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں؟ کیا یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس کا ملک ہے یا یہاں پہ کوئی قانون کی عملداری ہے؟ اور تیسرا شہید صحافت ارشد شریف، ایک نوجوان صحافی جو حق کی بات کر رہا تھا. اگر آپ کو اختلاف تھا بھی تو ایسے معاشروں میں جہاں پہ کہ اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے آپ نے اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی روز آ رہے ہیں 13 دن سے جو احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ اگر غیر قانونی غیر اخلاقی مطالبے ہیں تو ہم سب پہ کنٹیمپٹ لگائی جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی جائے. یہ تو کہیں پہ طے ہو کہ ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک چیز میں، قانون میں، آئین میں اس کو ایک سپورٹ دی گئی ہے، پروٹیکشن دی گئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک کے سینیٹرز جو کہ دنیا کی تاریخ میں آپ لوگ سارے جانکاری رکھتے ہیں اس بات کی، دنیا میں کوئی ملک بتا دیں جس میں پارلیمنٹیرین اپر ہاؤس کے ممبر سینیٹرز وہ انصاف کے طلبگار ہیں، روز آ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کوئی ٹس سے مس ہو. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا احتجاج یہیں پہ ہوگا. ہم جب تک یہ انصاف کے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، انصاف کی فراہمی فرض ہے. یہ کسی کے لیے پریویلیج نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ انصاف کی طلب کرے. اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو عوام کے اس 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. بہت بہت شکریہ. اجازت ہے جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 اپریل سے لے کر آج تک جو تحریک ہم چلا رہے ہیں اسے حقیقی آزادی کی تحریک کا نام دیا گیا ہے. اگر کوئی دوسرا پارلیمانی نام اس تحریک کو دیا جا سکتا ہے تو میری دانست کے مطابق یہ سول بالادستی کی تحریک ہے. 75 برس جس سول بالادستی کا ہم خواب دیکھتے رہے، اس ملک کا رائٹ اور لیفٹ جس بالادستی کا خواب دیکھتا رہا، آج ان سب کا امتحان ہے کہ وہ اس سول بالادستی کی تحریک کے ساتھ ہیں یا وہ سٹیٹس کو کے ساتھ ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ جو ہمارے سمجھنے کی ہے. دوسری بات جو میں آپ سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، سمری موو ہو گئی، تقرری ہونی ہے، اور کوئی یاد کر لے کہ اگر ملک کو پھر اندھیرے غار میں دھکیلنا ہے تو پھر آپ کوئی سے بھی فرد کی تقرری کر دیں. ہمیں جو نام آئے ہیں کسی کو نہ اس کے اوپر کچھ کہنا ہے نہ ہماری کوئی رائے ہے، لیکن جو لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے والے ہیں سارے جرائم پیشہ ہیں. یعنی اگر آپ تسنیم حیدر کے گزشتہ دنوں کے سارے بیانات کو یکجا کر لیں اور نواز شریف کے فرار کو پیش نظر رکھیں تو اس کا چھوٹا بھائی اور یہاں کی ساری کابینہ گزشتہ 1.5 ماہ سے ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ کابینہ کے ارکان کہتے رہے ہیں کہ ہم اہم تعیناتی کا مشورہ ایک مجرم مفرور، اور میں نے کل کہا تھا ڈبلی مفرور، دوہری فراری جس نے اختیار کی ہے. ہمیں اعتراض ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ جرائم پیشہ لوگ یہ تقرری کرنے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی نازک موقع ہے. اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے 25 کی رات کو ہزاروں لوگ یہاں پر راولپنڈی کے اندر جمع ہوں گے، حقیقی آزادی کے علم کو بلند کرتے ہوئے، اور حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ہدف سے سرے منہ انحراف نہیں کریں گے. اس کے لیے جلسہ بھی ہو سکتا ہے، جلوس بھی نکل سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ہم جو اپنے مقاصد کو جب تک حاصل نہیں کریں گے اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ملک ڈوب جائے، جو کوئی 5-10% باقی رہ گئی ہے کسر وہ بھی ختم ہو جائے. اس سے پہلے ملک کے اندر شفاف عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آ چکا ہے، بد اعتمادی جو قائم ہو چکی ہے، وہ اعتماد میں بدلنا شروع ہو جائے گی. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ شفاف انتخابات کی تاریخ جلد از جلد دی جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری قوم کی نگاہیں انصاف کے اس ادارے پر ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان. پوری قوم کی نگاہیں آپ پر ہیں. انصاف چاہیے. 3 مطالبات ہیں. قانون بنانے والے لوگ قانون پر عمل درآمد کے لیے آج سراپا احتجاج ہیں. پارلیمنٹیرینز، عوام کے نمائندے. نمبر 1، اعظم سواتی صاحب جیسے پارلیمنٹیرین، سینیٹر، اس ملک کے شہری جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کیا، بیرون ملک حلال کی کمائی پاکستان ٹرانسفر کی، اس ملک کا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر اعظم سواتی صاحب انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور آج
दूसरी पार्टियों के पार्लियामेंटेरियंस भी ये जान लें कि अगर आप हक और सच के साथ आज खड़े नहीं होंगे और आप खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, मुफादात के सौदे कर रहे हैं आपके लिए ये अवाम और इस अवाम के तर्जुमान अगर अहम नहीं है तो आप अपने लिए खुद अहम नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस। और दूसरा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होता है और इमरान खान साहब FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिल फॉर इस चीज का असगुद नोटिस लेना चाहिए था। हम सरापा एहतजाज हैं, एहतजाज करते रहेंगे। ये इंसाफ इमरान खान अपने लिए नहीं इस कौम के लिए मांग रहे हैं। और तीसरी चीज, आज पूरे मुल्क की साफी बरादरी को यकजा होना है। आज अरशद शरीफ के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप हक और सच के लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो हम सब क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अरशद शरीफ शहीद के कातिलों तक पहुंचा जाए, तहकीकात की जाए और उनके कातिलों को सजा दी जाए, ये मुतालबा है। और अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो पाकिस्तान में वाकई में जंगल का कानून और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई मुस्तकबिल नहीं है। आखिरी बात करूंगा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब क्यों रावलपिंडी आ रहे हैं। हमारा पूरी कौम की डिमांड थी, बार बार पूरी कौम ने डिमांड की इमरान खान फाइनल कॉल दे, फाइनल कॉल दे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया और अब वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंच रहा है 26 नवंबर को, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब करेंगे। और ये कॉल पाकिस्तानी कौम की कॉल है जिसे तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह पूरी कौम का मुतालबा होगा कि आज जो मुल्क के हालात हैं इनसे निकलने का वाहिद रास्ता, नई लीडरशिप आ रही है, वाहिद रास्ता एक ही है कि जमहूरियत में जमहूर को हक दिया जाए और साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद फिल फॉर किया जाए। 95% से ज्यादा रिस्क दिवालिया होने का हो चुका है। इमरान खान के दौर में सिर्फ 5% था। आज गैस की लोड शेडिंग देखे, गैस वही असर नहीं। आज बिजली के बिल देखे, महंगाई देखे, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ गए ऐसे इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई के। आम आदमी का गुजारा मुश्किल है। इसलिए रावलपिंडी 26 नवंबर को हम सब इकट्ठे हो रहे हैं पुरअमन एहतजाज के लिए। और हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ इस हुकूमत से। जैसे कि आपको इल्म है, आज 13वां दिन है हमारे एहतजाज को और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट के साए के नीचे और कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि मैं ह्यूमन राइट्स का जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी है, मैं उसकी मेंबर हूँ। उसमें हमने आदम सवाती के सवाल पे FIA को बुलाया था। FIA ने आके जो हमें तफ्तीश की डायरेक्शन बताई कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे वो चले, वो डायरेक्शन आदम सवाती के मुताबिक बिल्कुल गलत थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आदम सवाती को जो टॉर्चर किया गया वो उसने क्यों नहीं उन्होंने जिक्र किया। आदम सवाती को जो खानदान के सामने बेइज्जत किया गया वो क्यों नहीं उन्होंने बताया। आप ये सुन लें कि हमें झूठ क्यों बोला गया, हमारे साथ हमारे हकूक की पामारी क्यों की गई। मैं ये FIA से पूछती हूँ कि आपने हमारे साथ झूठ क्यों किया। हमने ह्यूमन राइट्स की कमेटी में आपको बुलाया गया, वहाँ आके हमने झूठ बोला है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, हम सब इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप इंसाफ दें। चीफ जस्टिस जो है उनसे इल्तिजा है कि इंसाफ दें। हम इंसाफ की खातिर यहाँ पे आए हैं। ये इदारा आपके मुल्क का सबसे ऊंचा इदारा है।
यहाँ के किसी मेंबर को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो गरीब लोग क्या करेंगे? हम गरीब लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम इमरान खान के लिए खड़े हुए हैं। वो शख्स जो गोली लग के 26 तारीख को आने को तैयार है, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये आपको मैं एक शेर ये इन्हीं के लिए बनता है, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हम भी खड़े हैं इमरान खान के साथ, और आपको भी दावत दी जाती है कि आप भी आए 26 तारीख को पिंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया। FIR